السلام علیکم، بات کریں بھائی. السلام علیکم آغا. علیکم السلام. جی آغا، آپ نے نکاح متا کے بارے میں ابھی کچھ لیکچر پہلے ایک بات بولی تھی کہ جماعت مخالفین کے بیٹی سے بنا والد کی اجازت کے بھی متا ہو سکتا ہے اگر لڑکی باقرہ ہے پھر بھی. روایات میں موجود، میں کیا کروں آپ کو؟ میں ان روایت میں سوالوں موجود کا ہے. یہ اس بات کا جواب میں نہیں دیتا یہاں. یہ مناسب نہیں، یہ اس کا محل نہیں ہے. عقل ہونی چاہیے آپ. السلام علیکم، بات کرو بھائی. اگر لڑکی باقرہ ہے پھر بھی بات کرو بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ؟ اللہ کا کرم. آغا آپ سے 2-3 سوال ہیں. پہلا سوال تو ایک مستری صاحب سے ریلیٹڈ ہے کہ رسول کی شہادت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جب رسول خدا نے بولا کہ سب کو بلاؤ اور ان کو وہی دوائیاں دو جو مجھے دی ہے، تو وہ کہتے ہیں اس سے تو ان پہ تو کوئی اثر نہیں ہوا، تو وہ یعنی کہ وہ زہر والا اس کانٹینٹ کو کاٹنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کوئی آپ کچھ بتائیں. دیکھیں، وہ اس روایت میں اتنا ہی ہے کہ جو دوا مجھے دی گئی ہے وہی دوا ان کو دیا جائے، ان کے منہ میں دیا جائے نا. ان کے منہ میں لدود، حدیث اللدود، اس کے منہ میں ڈالا جائے. اب اگر کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا ہے تو وہ اتنا بیوقوف تھوڑی ہے تو وہ خود بھی زہر پی لے، اپنے ابو کو بھی زہر کھلا. تو یہ تو نہیں کرے گا، وہ کوئی اور چیز کھلائے گا. وہ تو چالاک آدمی ہوگا، وہ تو نہیں کرے گا اس سے. وہ تو اس سے نہیں کرے گا. لیکن یہ جو مطالبہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عجیب ہے کہ ایک شخص کو دوا دیا گیا ہے اس کے اجازت کے بغیر، اور وہ کہتا ہے کہ تم سب کو دوا کھلاؤ. یہ حدیث ڈزنٹ میک سینس. اس حدیث کا کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی. اس میں حدیث میں بہت کچھ کاٹا گیا ہے، اس میں حذف بہت ہے. وَإِلَّا اصل جو واقعہ ہے کچھ اور ہے، کچھ اور باتیں ہوئی وہاں پہ. جو کچھ ہوا ہے ہمیں اس کا نہیں معلوم. انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ہم نے دوا دیا ہے، جب وہ اٹھیں تو انہوں نے کہا کہ دوسروں کو بھی دوائی کھلاؤ. یہ کوئی نہیں کرتا اس طرح. ایک شخص اگر بیمار ہے اس کو دوا دیا گیا ہے، وہ اٹھنے کے بعد نہیں کہتا دوسروں کو بھی دوا کھلاؤ. بہرحال یہ جو حدیث ہے یہ کیا ہے، یہ اس کے متعلق ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا. اگر انہوں نے زہر دیا ہے تو وہ دوسروں کو، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا ہے تو وہ دوسروں کو تو زہر تو نہیں دیں گے. وہ بیوقوف توڑی ہیں کہ خود بھی زہر کھا لیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو مطالبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیا جاتا ہے کہ سب کو تم دوائی کھلاؤ، یہ بھی عجیب ہے. اچھا، لیکن اس کے متعلق صحابہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے شہید گئے ہیں. اب کس لیے کیسے شہادت ہوئی ہے یہ جماعت مخالفین کے کتب میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ خیبر میں 3 سال پہلے جو ان کو زہر دیا گیا تھا اس وجہ سے شہید ہوئے ہیں. تو خیبر میں جو لوگ شہید ہوئے تھے زہر کی وجہ سے وہ اسی وقت شہید ہوئے. اسی وقت یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں شہید ہوئے ہوں خیبر کی وجہ سے. یہ زہر اس طرح کام نہیں کرتا. زہر اس کے ایک آدمی 2-3 آدمی ایک زہر کھاتے ہیں، ایک فوراً مرتا ہے، ایک دوسرا آدمی 3-4 سال کے بعد مرتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے بھی نہیں کہا کہ میں خیبر کے زہر کی وجہ سے مرتا ہوں. تو بہرحال یہ شہادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جماعت مخالفین کے نزدیک موجود ہے، لیکن وجہ شہادت ان کے پاس جو ہے صحیح واضح طور پہ معلوم نہیں ہے. اور حکم کرو. ایک اور سوال معاویہ کے بارے میں کہ کچھ لوگ تو اہل سنت میں انجینئر جیسے ہیں جو لوگ کھل کے معاویہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ مولا علی کو لعنتیں دلوازہ تھا اپنے منبروں سے، لیکن جو ایک وہابی لوگ ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو سب کا الفاظ عربی میں یوز ہوتا ہے وہ تنقید کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کے لیے ذرا ایکسپلینیشن. دوبارہ کہہ دیں. کیا بولا آپ نے؟ سب کا الفاظ عربی میں استعمال ہوتا ہے تو وہابی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب تنقید ہوتا ہے. سب کا مطلب ہے شتم. سب کا مطلب ہے گالی. سب جو ہے گالی کو بولتے ہیں. سب جو ہے شتم کو بولتے ہیں، گالی کو بولتے ہیں، اور اس کو نہیں بولتے، تنقید کو نہیں بولتے. یہ جھوٹ ہے بھائی. سمجھ میں آئی نا بات آپ؟ جی. ایک آخری سوال آپ سے یہ کہ آپ نے اپنے آپ کا ایک آخری سوال کہ آپ نے اپنے پرانے لیکچرز میں جو آپ نے پہلے دیے تھے اس میں آپ نے کچھ ریفرنسز کتاب انصاب الاشراف سے بھی دیے تھے جو بلازری کی کتاب ہے. تو کیا وہ کتاب، کیونکہ سنت کے انجینئر جیسے لوگ بھی اس کتاب کو ڈسون کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ بلازری کی کتاب ہی نہیں ہے وہ، کیونکہ اس میں فار ریلیونٹ ریزنس کہ وہ معاویہ کی اس کے بارے میں اس پہ لعنت ہوئی ہے. تو بلازری کتاب ثابت ہے انصاب الاشراف؟ بلازری کیا؟ بلازری کو کیا ہوا؟ وہ کتاب ثابت ہے انصاب الاشراف؟ بالکل ثابت ہے. کیوں نہیں ثابت ہے؟ کیوں نہیں ثابت ہے؟ جیسے بخاری مسلم ثابت ہے اسی طرح وہ بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلیں، تھینک یو ویری مچ. اوکے سلامت میں. علیکم السلام. بالکل ثابت ہے. کیوں نہیں ثابت ہے؟
جی بات کریں. السلام علیکم. نہ ایک منٹ. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ کتاب ہے العصر الخلافۃ الراشدہ تالیف الدکتور ضیاء العمری یا العمری مکتبۃ الابیکان. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ مصادر تاریخ کے متعلق جب بات کرتے ہیں یہ بہت اچھی کتاب ہے. البلاذری نشأ فی بغداد پر کہتے ہیں کہ ويعد البلاذری ابرز المؤرخین بعد الطبری من حیث سعة المعلومات. بلاذری کی جو کتاب ہے بلاذری جو ہے بلاذری بہترین اور معروف ترین مؤرخین میں ان کا شمال ہوتا ہے طبری کے بعد. من حیث سعة المعلومات التي دونها اس حیثیت سے کہ اس کی کتاب بہت زیادہ معلومات پہ مشتمل ہے. والفترات التاریخیۃ التي غطاها اور جو مختلف تاریخی دوروں کو انہوں نے کوشش دی ہے اپنی کتاب میں. لیکن کتابه انساب الاشراف انسوا انتقاء للروايات وانقى الاسانید واكثر اتفاقا مع روایات اہل الثقة والصدق من تاریخ الطبری. اور ان کی جو کتاب ہے انساب الاشراف طبری سے بہتر ہے اس لیے کہ اس کے احادیث اس کے روایات تاریخ طبری سے زیادہ ثقہ ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ کتاب تذکرۃ الحفاظ چاپ دارالکتب العلمیہ تالیف الذہبی جزء اول. یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں صفحہ نمبر 892 میں. البلاذری کان واحد عصره فی الحفظ. حاکم نے فرمایا کہ یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا حافظ تھا. اما الكبیر فانه احمد بن یحییٰ صاحب التاریخ المشہور من طبق ابو داود السجستانی. تاریخ ان کی کتاب تاریخی کتاب مشہور ہے ابو داود سجستانی کے ہم طبقہ ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی.